السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ASFE ورلڈ ٹیلی ویژن پروگرام تعلیم اور دنیا کے ساتھ میں ہوں راجہ احسن۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کی اب آمد ہے اور تقریباً 10 یا 11 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا پاکستان کے اندر۔ رمضان کی آمد کے حوالے سے اور رمضان میں کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو، جو وہ مختلف علماء کرام سے جو ہے اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں، اور آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پروگرام میں ہم ایک جو ہمارے ساتھ عالم ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے ہم کچھ کوسچن کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مفتی شاہ محمد یوسف حفیظ صاحب، جو شیخ الحدیث جامعہ یوسفیہ کراچی میں پڑھاتے بھی ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں گے اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ روزے کی کیا اہمیت ہے، روزے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر خاص فضل فرمایا، اور اس امت کو خاص انعامات سے اللہ نے نوازا، جن میں سے ایک انعام ماہ رمضان المبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب اہمیت کا ذکر فرمایا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر کسی نے فرض ادا کیا تو گویا 70 فرض ادا کیے، اور جس نے نفل ادا کیا تو گویا اس نے فرض ادا کیے۔ اور پھر اس مہینے میں اس کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں، رمضان کے جو مہینہ ہے، اس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھولنے کے ساتھ ساتھ منادی آواز دیتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے رحمتیں حاصل کرنے والے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس کی پھر بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جو ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کی پوری تفصیل قرآن کریم نے دوسرے سپارے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر فرمایا کہ یہ جو روزوں کی فرضیت ہے اس امت پر، یہ اس سے پہلے بھی امتوں پر تھے اور اس امت پر بھی اللہ نے فرض کیے، اور اس کی بڑی اہم وجہ یہ ہے تاکہ اس امت کو پرہیزگاری عطا ہو، تاکہ اس امت پر انعامات عطا ہوں، اس امت پر تاکہ اللہ کا فضل عطا ہو، اور بھی اس کی بے شمار اہمیتیں قرآن و حدیث میں ذکر کی گئیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ سب سے اہم سوال کہ روزہ جو ٹوٹ جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کی آپ کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک کیا وجوہات ہے؟ اسلام میں کیا وجوہات بیان کی ہیں، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد پھر اس کا اہتمام کرنا، احتیاط کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے، اور در حقیقت یہ اتنی بڑی روزہ رکھنا اللہ کا انعام ہے اور نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اجر اور ثواب کا ذکر فرمایا، نماز کا ثواب، قرآن کی تلاوت کا ثواب، یہ ساری چیزیں، لیکن روزہ جو ہے اتنی اہمیت ہے اور اتنی ضروری، اور اس کی حفاظت کتنی اہم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں، اور اس کی اہمیت آپ نے سنی، اور اس کا جو ہے خیال کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے پھر کئی احکامات ہیں، علماء کرام اس میں پھر طے کرتے ہیں کہ اس کی اگر ایسی کیفیت ہے کہ وہ جان سے چلا جائے گا اگر روزہ اس نے نہ توڑا، تو پھر علماء کرام کا پھر بورڈ اس پر جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ کیا یہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اس میں پوری تفصیلات جو ہے شرعی کتابوں میں موجود ہے، اور روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کی بھی پوری تفصیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی کہ روزہ جو ہے وہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ان میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ افطار کب کیا جائے، جسے ہم روزہ توڑنا بھی کہتے ہیں، اگر چاند پر بن جائے اور موت واقع ہونے کا خدشہ ہو تو پھر روزہ افطار کرنے کی علماء اجازت دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ ٹوٹے تو اس کی پوری تفصیل ہے، اگر ٹائم ہو تو میں اس کی تفصیل آپ کو بیان کر دوں۔ اچھا مفتی صاحب، روزے کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟
جی روزے کا کفارہ بالکل جی قرآن کریم نے اس کی پوری تفصیل اور پھر مفسرین نے ذکر فرمائی کہ ایک ہے روزہ چھوڑ دینا، کہ اس میں قرآن نے ہمیں بتایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. یہ تو وہ ہے کہ جو سفر میں تھا روزہ نہ رکھ سکا تو وہ پھر اس کی قضا کرے گا. اور اگر کوئی ایسا جو ہے وہ مریض ہے جو شیخ فانی ہے، شیخ فانی اسے کہتے ہیں کہ کسی کو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جس میں وہ اب تندرست نہیں ہو سکتا تو وہ اس کا فدیہ دے گا. اب رہی بات کفارے کی کہ روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کا کفارہ جو ہے وہ کیسے دینا ہوگا، اس کا کیا طریقہ کار ہے. ایک تو ترتیب یہ ہے کہ مسلسل جو ہے وہ 60 روزے رکھیں گے، اور دوسری ترتیب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو یہ غلام آزاد کریں گے، اور تیسری اس میں ترتیب یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے جو ہے قرآن میں کیا حکم ہے، اور اس حوالے سے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا؟ بس یہ تو مسلمانوں کے. جی دیکھیں، بخاری اور ابو داؤد شریف اور ترمذی میں یہ پوری روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض کے چھوڑ دیا، کوئی مجبوری نہیں تھی، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی کے روزے رکھ کر بھی وہ اس کی قضا نہیں کر سکتا جو فضیلت رمضان کے اس دن کی موجود تھی. تو یہ سخت ترین وعید ہے. اور پھر اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے جو ہے فرض کیا، اللہ نے واضح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ روزے تم پر فرض ہیں، تو فرض کی ادائیگی تو بہت ضروری ہے. اگر فرض کی ادائیگی نہ کریں گے تو پھر اس کا دنیا میں بھی جو ہے وہ مشکلات ہیں اور آخرت میں بھی ظاہر اس کا حساب ہوگا. والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو کس عمر میں ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھوائیں اپنی اولاد کو یا بچوں کو؟ جس طرح نماز کی فرضیت کا حکم ہے اسی طرح روزے کی فرضیت کا حکم ہے. فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے رد المختار. رد المختار میں یہ لکھا ہے کہ بچے کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت موجود ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، اور اگر روزہ رکھنے کی باقاعدہ مکمل طاقت موجود نہ ہو تو پھر اور یہ ڈر ہو کہ یہ روزہ رکھ کر توڑ دے گا تو پھر اسے روزہ جو ہے نہ رکھوائیں. اور جب وہ اس طاقت میں آ جائے تو پھر وہ روزہ جو ہے اس پر فرضیت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو. اور 10 سال کی عمر رد المختار میں تحریر ہے. اچھا مفتی صاحب، کیا روزہ بھوک پیاس کا نام ہے؟ اس کے فار ایگزامپل مختلف آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے لیکن وہ برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے اسلام میں انہیں منع فرمایا گیا ہے لیکن وہ ہوتے روزے کی حالت میں. ایسا آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ان کی وہ عبادت یا وہ روزہ قبول ہوتا ہے؟ دیکھیں جناب والا، روزہ جب ہم رکھیں گے تو پھر اس کی نورانیت، اس کی روحانیت اور اسے مکمل کرنا پھر ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہم اگر ایک مٹکا لیتے ہیں نا اور اس کا گلا ٹوٹا ہوا ہو تو اسے مٹکا تو کہیں گے لیکن اسے کہیں گے کہ اس کی جو ہے خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کی نزاکت جو تھی وہ جو مکمل ہونا تھا وہ مکمل نہیں. روزہ رکھنے کے بعد پھر اسے مکمل کرنا کیا ہے؟ خالی بھوکا رہنا نہیں بلکہ روزہ رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے روزہ رکھا اور تم سے اگر کوئی لڑے تو اسے لڑو مت بلکہ اتنی بات کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. اور روزے میں کسی کی عیب جوئی کرنا یہ تو ویسے بھی بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، اور روزے میں کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی شریعت کے احکامات کی پابندی نہ کرنا، تو ان چیزوں سے روزے کی روحانیت، روزے کی نورانیت اور روزے کا جو اصل مقصد ہے نا تزکیہ، قرآن نے اصل مقصد ذکر کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اس کا اصل مقصود جو ہے بھوکا رہنا نہیں بلکہ پرہیزگاری حاصل کرنا ہے. اور اگر پرہیزگاری حاصل نہیں کی تو پھر روزہ رکھنے کے صحیح فوائد اور برکات حاصل نہیں ہو پائیں گے. اچھا، سحری میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی لیٹ جاگا ہے اور اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اسی کے بیچ میں وہ جو ہے سحری کر رہے ہوتے ہیں، اس روزے کو بند کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اذان کے بیچ کھانا پینا اسلام میں جائز ہے یا اس سے منع فرمایا گیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے؟ اچھا، اصل میں ایک اہم مسئلہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ روزہ جو سحری کا ختم ہونے کا وقت ہے اس کا اذان سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
اس کا اذان سے تعلق نہیں ہے، اس کا ٹائم سے تعلق ہے کہ جب ٹائم ہو گیا تو اس وقت جو ہے وہ اس میں ہم پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزہ سحری کا اہتمام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہم سحری پھر نہیں کھا سکتے۔ اذان کا سلسلہ یوں بنا کہ پہلے وقتوں میں مسجد کے میناروں پر چڑھ کر اذان دیتے تھے تو وہ اس کی آواز دور تک چلی جاتی تھی، تو اب ٹائم گھڑی کا ہر ایک کے پاس ہونا، یہ چیزیں جو ہے وہ اس وقت قدیم زمانے میں موجود نہیں تھی، تو لوگ اذان پر توجہ کرتے تھے اور اپنا روزہ جو ہے وہ سحری کھانا بند کر دیتے تھے، اور اذان ایک فکس ٹائم پر ہوتی تھی۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو مؤذن صاحب ہیں وہ بھی اپنا روزہ بند کر کے سحری کر کے پھر اذان دیں گے، تو کسی مسجد میں 4 منٹ پر اذان ہوگی، کسی میں 5 منٹ کے بعد ہوگی، کسی میں 10 منٹ کے بعد ہوگی۔ اس طرح روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، روزہ اس وقت آپ کا شروع ہوگا اور سحری جو ہے وہ آپ کھانا بند کریں جب آپ کا ٹائم اور جو ہے وہ مقررہ جو ہے وہ سحری کا مکمل ہو جائے۔ اس میں اب تو ٹیلی ویژن اور موبائل پر بھی یہ ساری سہولیات موجود ہیں، تو روزے کا سحری کا ختم ہونے کا وقت جو ہے وہ ٹائم سے ہے، آذان سے نہیں ہے۔ اگر کوئی آذان ہو رہی ہے اور پھر بھی وہ روزہ سحری کھا رہے ہیں، جلدی جلدی نوالا منہ میں پانی پی رہے ہیں، تو اس طرح روزہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، ٹائم کو دیکھ کر جو ہے وہ روزہ بند کیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، کن کن حالت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ ذرا بتائیں۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے اہم بات، آپ فرماتے ہیں جو بری بات کہتا ہے اور پھر بری بات لوگوں سے کرتا ہے، تو فرمایا روزہ رکھنے کے بعد اگر پھر بھی وہ بری باتیں نہ چھوڑے تو اللہ کو پھر اس کی کوئی حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے میں سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ خالی کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بیہودہ باتوں سے بچنے کا بھی نام روزہ ہے۔ یہ تمام چیزیں روزے کو مکروہ کرتی ہیں، جس میں جھوٹ روزے میں بولنا، غیبت کرنا، چغلی، گالی دینا، یہ تمام چیزیں مکروہ روزے کو کریں گی۔ اسی میں بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا بھی اسی میں شامل ہے۔ اچھا، ہمارے ویورز نے ایک کوسچن پوچھا ہے آپ سے کہ اگر زخم ہو جاتا ہے دوران روزہ، مطلب کوئی چوٹ آ جاتی ہے، تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مفتی صاحب یہ بتائیں۔ نہیں، زخم سے تو روزہ ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ اگر زخم ہوا اور وہ زخم جو ہے بھلے وہ خون بھی بہہ گیا اور روزہ جو ہے اس میں نہیں ٹوٹے گا، روزہ جو ہے وہ جب تک کوئی چیز کھائیں گے نہیں اس وقت تک روزہ ٹوٹے گا نہیں، کھانے پینے کے بغیر۔ اچھا، دوران روزہ اگر الٹی آ جائے تو پھر؟ جی، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ دوران روزہ اگر الٹی آ جائے نا تو اسے واپس نہ لیا جائے، الٹی بھلے کتنی بھی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو ٹوٹنے کا جو ہے وہ حکم کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جاتے ہوئے کوئی پیغام دینا چاہیں رمضان کے حوالے سے؟ ماہ رمضان المبارک ابھی شروع ہونے والا ہے اور یہ مساوات کا مہینہ ہے، اسے ہم چاہیے کہ اس مہینے میں ہم سب ایک دوسرے کا خیال کریں، محبتوں کو تقسیم کریں، محبتیں بانٹیں، اپنے حصے کی بھلائی، اپنے حصے کی خیر بانٹتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ اس ملک میں، پوری دنیا میں خیر کا بول بالا ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی شاہ محمد یوسف حفیظ صاحب، جو شیخ الحدیث جامعہ یوسفیہ کراچی میں پڑھاتے ہیں، اور آپ نے آج کے پروگرام میں آج ہم نے بات کی رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، روزے کے جو اہم مسائل ہیں جو لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں دوران روزہ، وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ امید کرتا ہوں آپ نے یہ سارے جو مسائل ہیں سنے ہیں، اور امید کروں گا کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔